ایک اینکر نے آن ایئر گالی دے دی. دو تجزیہ کار جن کے درمیان بڑے تلخ جملوں کا کل رات کو تبادلہ ہوا. سپریم کورٹ میں دو اہم ترین کیسز جو ہیں وہ جناب لگ گئے ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے فوج صرف سہولت کاری کا کام کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری مستعفی ہو گئے ہیں. خدیجہ شاہ نے یہ کہا ہے کہ جی میں الیکشن لڑنا چاہتی ہوں 8 فروری کا. مریم اورنگزیب اور دیگر مبینہ نون لیگی ورکرز کو وزارت اطلاعات و نشریات کے واٹس ایپ گروپ سے ڈیلیٹ کروا دیا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، ایک اینکر نے آن ایئر گالی دے دی. عجیب سی بات ہے. ظاہری بات ہے میں خود ایک اینکر ہوں تو اس لیے میرے لیے تو بہت ہی شاکنگ نیوز تھی. پتہ نہیں آپ اس کو کس طرح لیں گے. اینکر کون ہے، واقعہ کس طرح پیش آیا، اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور دو سینئر تجزیہ کار بڑے ہی برے آرگیومنٹ کے اندر پھنس گئے کل رات کو. بڑی امبیرسنگ سچویشن تھی ایکچولی. میں ذرا اس کے بارے میں بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا، لیکن اور بھی بہت سی عام خبریں ہیں. لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے. ہم لوگ اب صرف چند قدم کی دوری کے اوپر ہیں. 9 لاکھ سبسکرائبرز تھے، تو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے. اس کے بعد ہم نے ایک لمبے سفر کے اوپر چلنا ہے. اور نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. نیچے ہم لوگ کامنٹ سیکشن میں پن کر رہے ہیں اپنے واٹس ایپ چینل کا لنک، تو اس کو بھی آپ پریس کر سکتے ہیں اور جوائن کر سکتے ہیں. اچھا جی، سپریم کورٹ میں دو اہم ترین کیسز جو ہیں وہ جناب لگ گئے ہیں. ان کی ڈیٹس آ گئی ہیں، اور اہم ترین وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کی میری نظر میں ہسٹوریکل امپورٹنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے دونوں کی. ایک تو سپریم کورٹ نے سابق جج شوکت عزیز صدیقی صاحب کی برطرفی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے. 5 رکنی لارجر بینچ شوکت عزیز صدیقی کی درخواست پر 14 دسمبر کو سماعت کرے گا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے. اس بینچ میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عرفان سعادت خان صاحب جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو یہ پٹیشن فائل کیے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے، لیکن ان کی ڈیٹ ہی نہیں لگ رہی تھی. خاص طور پہ پچھلے جو چیف جسٹس تھے عمرتا بندیال صاحب، ان کے دور میں اس کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی تھی، اور انہوں نے بڑی درخواستیں بھی دی تھیں کہ جناب میرا کیس لگا دیں. یہ وہی شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں جنہوں نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے اوپر بھی الزامات لگائے تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ جی وہ مجھ سے ملنے کے لیے بھی آئے تھے، اور بہت سے پریشرز بھی میرے اوپر ڈالے تھے. انہوں نے کھلم کھلا یہ بات کہی تھی. تو اس لیے یہ کیس جو ہے یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے. یہ دوسرا، یہ خبر ویسے ہم آلریڈی آپ کو دے چکے ہیں، لیکن اب باقاعدہ طور پہ اس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. بانی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کے خلاف صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ 12 دسمبر کو صدارتی ریفرنس کے اوپر سماعت کرے گا. تو وہ پہلے والے کیس کی ڈیٹ 14 اور اس کی 12 ہو گئی ہے. لارجر بینچ میں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن علی رضوی، جسٹس مسرت ہلالی وہ بھی لارجر بینچ کا حصہ ہیں. تو ایک روز قبل سپریم کورٹ نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کو عدالتی قتل قرار دینے کے صدارتی ریفرنس سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2011 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے سپریم کورٹ کو یہ ریفرنس بھیجا تھا. 2011 کا بھیجا ہوا آج 2023 ہو گئی ہے، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. تو دیکھتے ہیں اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا ہے کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل SIFC فوجی کاروبار کا پلیٹ فارم نہیں ہے، جبکہ فوج صرف کاروباری ماحول بہتر بنانے کے لیے سہولت کاری کا کام کر رہی ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بہترین کمپنیوں کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی حکومت سرمایہ کاری کے سازگار ماحول کے لیے اقدامات کر رہی ہے. حکومت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات بھی کر رہی ہے. اس کے علاوہ PTI کے چیئرمین گوہر علی خان صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جی عمران خان جسے کہیں گے پارٹی کا ٹکٹ اسے دیا جائے گا. اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی PTI یعنی کہ عمران خان صاحب پر 180 مقدمات ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے، لیکن اعتماد ہے کہ عدلیہ ہمیں ریلیف دے گی. انہوں نے امید ظاہر کی کہ بلے کا نشان ان کی ہی جماعت کا ہوگا. آئندہ ہفتے تک سب واضح ہو جائے گا. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری سید نعمان شاہ جناب مستعفی ہو گئے ہیں. نعمان شاہ عمران خان کے درینہ ساتھیوں میں سے ایک تھے، وہ بھی چھوڑ گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 9 مئی کی واقعات کے بعد عمران خان کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا ہے.
عمران خان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے کارکنان مشکلات کا شکار ہیں. خدیجہ شاہ صاحبہ، ان کے حوالے سے پرسوں ایک خبر آئی تھی، GNN کے اوپر یہ خبر دی گئی تھی کہ جی خدیجہ شاہ نے یہ کہا ہے کہ جی میں الیکشن لڑنا چاہتی ہوں 8 فروری کا، اور میں اس لیے اپنے لائر سے ملنا چاہتی ہوں، تو میرے لائر کے ساتھ میری ملاقات کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے. لیکن کل خدیجہ شاہ کے جو ہسبینڈ ہیں جہازیب امین صاحب، انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ پہلے بھی ہماری فیملی ممبران نے کہا ہے اور خدیجہ شاہ نے خود بھی کہا ہے کہ ان کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ کوئی کارکن ہے، نہ وہ کوئی عہدہ رکھتی ہیں. خدیجہ شاہ الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی. خدیجہ شاہ نے کبھی الیکشن لڑنے کا اظہار بھی نہیں کیا، یہ سب بس افواہیں ہیں. تو انہوں نے ٹوٹلی ڈینائی کر دیا اس خبر کو کہ خدیجہ شاہ الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں. بلکہ میں دیکھ رہا تھا جب یہ خبر آئی تھی تو اس کے بعد بہت سے PTI کے لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ کافی اس کو پروموٹ کرنا شروع ہو گئے. شیر دی بچی لگی ہے جناب، الیکشن لڑنے لگی ہے. تو 24 گھنٹے کے اندر ان کی فیملی نے جو ہے اس بات کو ڈینائی کر دیا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ 24 گھنٹے کے اندر کوئی یو ٹرن ہوا ہے یا ڈے 1 سے یہ خبر ہی فیک تھی، آئی ڈونٹ نو. لیکن دس از دا لیٹسٹ ڈیولپمنٹ، اور انہوں نے خود آ کے ان کے ہسبینڈ نے میڈیا سے گفتگو کی ہے. اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور سابق MA نے مجاہد علی خان کو گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور کہا ہے کہ آج تک جتنے مقدمات درج ہیں ان میں گرفتار نہ کیا جائے. فکر نہ کریں، اگر گرفتار کرنا ہوگا تو اس سے صرف 10 منٹ پہلے مقدمہ بن جائے گا اور اس کے بعد وہ گرفتار ہو جائیں گے. کیونکہ یہ طریقہ کار اب ہم پچھلے کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بندہ ایک کیس میں پھنستا ہے، اس کو ضمانت ملتی ہے، وہ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگتا تو ایک اور کیس بھی بن چکا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر رہائی ملتی ہے تو پتہ نہیں لگتا تو تیسرا کیس بھی آ جاتا ہے. تو اب تو مطلب یہ حال ہو گئی ہے کہ پاکستان کا شاید کوئی شہری بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ہوتے کوئی مقدمہ نہیں ہوئے گا. مقدمہ آپ کے اوپر بن سکتا ہے، کسی بھی وقت بن سکتا ہے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا. آپ کو جب آپ رہا ہوں گے نا تو پھر آپ کو پتہ لگے گا لو جناب ایک اور مقدمہ بھی بن گیا. اس کے علاوہ شوکت یوسفزئی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور رہنما، ان کی عبوری ضمانت کی درخواست پہ پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی. ان کے وکیل سید سکندر حیات شاہ نے عدالت میں انہوں نے جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا. انہیں عدالت نے شوکت یوسفزئی کی عبوری ضمانت درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں بھی گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا. وکیل نے کہا کہ جی درخواست گزار شوکت یوسفزئی کے خلاف شانگلہ میں مقدمہ درج کیا گیا ہے. درخواست گزار عمرے کے لیے جا رہے تھے جبکہ وہ پشاور میں موجود تھے اور ان پر شانگلہ میں مقدمہ درج کر دیا گیا. درخواست گزار کو گرفتار کرنے کا خدشہ ہے، اس لیے ضمانت دی جائے. عدالت نے 18 دسمبر تک شوکت یوسفزئی کی عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی. اچھا جی، اب آ جائیں 2 تجزیہ کار جن کے درمیان بڑے تلخ جملوں کا کل رات کو تبادلہ ہوا. کامران شاہد صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے اور 3 گیسٹ تھے ان کے پینل میں، ارشاد بھٹی صاحب، عامر الیاس رانا صاحب اور حسن ایوب صاحب. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ان عامر الیاس رانا اور ارشاد بھٹی صاحب کے درمیان جو ہے نا وہ کافی تلخ کلامی ہوئی ہے، لیکن کل ذرا کچھ پرسنل لیولز کے اوپر ہی جو ہے وہ بات چلی گئی. بیسکلی عامر الیاس رانا صاحب نے جو ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب کی طرف بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیسکلی آرگومنٹس ہو رہے تھے کہ جناب بیان حلفی جو جمع کرایا گیا جج ارشد ملک کی جانب سے، اس کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی تھی. تو اس کے اوپر عامر الیاس اور یہ وہ جو بیان حلفی تھا وہ پکڑا ہوا تھا کامران شاہد صاحب نے. عامر الیاس رانا صاحب نے کہا کہ جی اگر آپ دونوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم نے بیان حلفی تیار کرنے ہیں آپس میں تو ہمیں بھی بتا دیتے، میں بھی پیپر اٹھا کر لے آیا تھا. ارشاد بھٹی کے پاس تو رجسٹر ہمیشہ سے ہوتا ہے. تو اس پہ کامران شاہد صاحب نے کہا کہ جی عامر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میری 5 منٹ پہلے بھٹی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے آپ کے ساتھ کبھی میچ فکس نہیں کیا. جب ہم اکٹھے تھے ایک چینل پر، یہ دونوں ایکسپریس پہ اکٹھے رہ چکے ہیں، تو پھر میں ان کے ساتھ کیوں کروں گا؟ یہ تو میرے ساتھ ایک چینل پر بھی نہیں ہوتے، اگر ہو بھی تو میں میچ فکس نہیں کروں گا. عامر بھائی، نون لیگ کی بات ہو رہی ہو تو آپ اپنے اوپر کیوں لے جاتے ہیں؟ آپ کی ذاتی زندگی پر بات نہیں ہو رہی. نون لیگ ایک سیاسی پارٹی ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی. آپ اپنا تجزیہ دیں. آپ مجھ پر ہی شروع ہو گئے ہیں. میں پوچھوں گا سوال، میں ہو سکتا ہے نون لیگ کا ہی ووٹر ہوں، آپ پتہ نہیں کس طرح کا ووٹ ڈالتے ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں. میں سرنڈر نہیں کرتا. میں نے اگر عمران خان کو بھی ووٹ دیا ہوگا تو میں پوچھوں گا گریبان سے پکڑ کے کہ تم میرے ووٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہو. آپ تو بات ہی نہیں کرنے دیتے نون لیگ پر. مسئلہ کیا ہے بتائیں مجھے. عامر الیاس رانا صاحب نے کہا کہ جی میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ بھٹی صاحب کے پاس تو رجسٹر موجود ہوتا ہے. ارشاد بھٹی صاحب اب اس بات کے اوپر نا غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ یار دفع ہو جائیں، کیا رجسٹر، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ سر پر چڑھ جاتے ہیں. چھوڑیں، میرے پاس رجسٹر ہیں، میں بات کرتا ہوں، اس کا جواب دیں.
رٹے رٹائے فکرے تو فلانا تو فلانا تو. عامر الیاس رانا صاحب نے کہا کہ میری اس میں زیادہ عزت ہے کہ آپ میری عزت نہ کریں, میں نے اپنی بیزتی کرانی ہے. اشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ بے شرمی کرتے ہیں, ہر مرتبہ خدا کا خوف کریں. کامران شاہد صاحب نے بیچ میں رکوانے کی کوشش کی, بھٹی صاحب نے پھر کہا, انہوں نے کہا یار حد ہوگی, ہر مرتبہ یہ میرے پہ بات کرتا ہے, میں نے کبھی اس کی بات نہیں کی, یہ کیا طریقہ ہے کہ رجسٹر رٹے رٹائے الفاظ. عامر صاحب نے کہا یہ ہے ان کی اوقات. بھٹی صاحب نے کہا لاجک ہوتا نہیں ہے, ذاتیات پر آ جاتے ہیں. پھر کامران شاہ صاحب نے جو ہے وہ کہا جی آپ چپ کر جائیں, بھٹی صاحب آپ چپ کر جائیں. بھٹی صاحب نے کہا بدتمیزیاں کرتے ہو یار, کیسے چپ کریں, یہ کیسی بدتمیزی کرتا ہے, ہر دوسرے پروگرام میں اس کو شرم نہیں آتی ہے. تو یہ کافی گرمی سردی جو ہے نا وہ ہو گئی. اچھا, میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ چند تجزیہ کار جو ہے نا وہ اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے بھی جو ہے نا ذرا باؤنڈری سے یا کریز سے باہر نکل کے کھیلنے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں. اس طرح ظاہری بات ہے کوئی کلپ وائرل ہوتا ہے, ذرا آنکھوں نظروں میں آنا شروع ہوتے ہیں. ورنہ میں نے کئی ایسے تجزیہ کار دیکھے جو آج سے سال 2 سال پہلے اس طرح کی کوئی نہیں کرتے تھے. ایک ہوتا ہے نا ایک بندے کا سٹائل ہوتا ہے, جس طرح حسن نثار صاحب ہیں, وہ ان کا سٹائل ہی جو ہے وہ ٹھیٹ لوریوں والا ہے. مطلب ان کا ہے, وہ آج سے نہیں, آپ ان سے اگری کریں ڈس ایگری کریں, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ, لیکن ان کا سٹائل کئی سالوں سے اسی طرح ہی ہے. لیکن کچھ ایسے تجزیہ کار ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے پچھلے 4 5 6 مہینے کے اندر ہی جو ہے نا اپنا ایک نیا سٹائل مارکیٹ میں متعارف کرایا ہے, اور اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ اب ٹارگٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. سو میرے خیال میں ذاتیات کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے, آپ اپنا آرگومنٹ دے, اگلا بندہ اپنا آرگومنٹ دے, اس حد تک کی بات رہنی چاہیے. اگلے کو جو ہے نا وہ ڈیمین نہیں کرنا چاہیے, اس کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ کو ڈس رسپیکٹ جو ہے وہ کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے. بس میرا اس کے اوپر یہی ہے. اب آ جائیں جناب اس اینکر کے اوپر جس نے آن ایئر گالی دے دی. وہ اینکر اب پتہ نہیں میں یہ کہوں کہ نہ کہوں, کہ خدا کا شکر ہے پاکستان سے نہیں ہے, یہ انگلینڈ سے ہے, لنڈن سے, اور اینکر بھی بی بی سی کی خاتون اینکر ہے. تو ہوا کیا کہ وہ ایک انگلی کا ایک اشارہ ہوتا ہے, وہ تو میں کر کے بھی نہیں دکھا سکتا, ظاہری بات ہے بچے بھی یہ ویلاگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے کئی دفعہ اپنے ٹی وی لاؤنجز کے اندر یا اپنے بیڈ رومز میں آپ فون کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بچے بھی سن لیتے ہیں, تو اس لیے میں اشارے شروع تو میں نہیں کروں گا, کم از کم میری ویڈیو کو دیکھ کے تو نہ سیکھیں کچھ بھی. لیکن وہ جو خاتون ہے اس نے جو ہے وہ بیسکلی اشتہار چل رہے تھے, وہ کیمرہ مین سے شاید گفتگو کر رہی تھی, یا جو پروگرام کنٹرول روم ہوتا ہے اس میں کسی پروڈیوسر سے بات مذاق کر رہی تھی, تو اس نے اس کو انگلی سے جو ہے وہ ایک گالی دی. لیکن اسی وقت جو ہے وہ واپس کٹ ہو گئی. تو وہ جب واپس کٹ ہوئی تو اس کی وہ جو گالی ہے وہ سیدھا آن ایئر چلی گئی, اور پوری دنیا نے بی بی سی کے اوپر جو ہے وہ یہ گالی دیکھی ہے. تو کافی امبیرسنگ سچویشن ہوگی. میں ایکچولی حیران تھا کہ ظاہری بات ہے خبریں میں نے بھی پڑھی ہوئی ہیں, میں یہی تو نہیں کہوں گا کہ میں کوئی بی بی سی کے نیوز اینکر سے بہتر تھا, لیکن پروفیشنلزم جو ہے وہ ہمیشہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا اور آپ واپس آنے والے ہوتے ہیں, یعنی واپس آنے سے نا بریک سے واپس آنے والے ہوتے ہیں یا آن ایئر کٹ ہونے والے ہوتے ہیں, تو آپ کے کان میں نا ایک جس طرح آپ کا یہ ہوتا ہے نا ہیڈ فون, یہ جس طرح یہ ایئر پوڈز ہیں, تو اس طرح کے ایک آپ کے یہاں پہ ایئر فون لگا ہوا ہوتا ہے, اور اس کے اندر آپ کے پاس کاؤنٹ ڈاؤن آ رہا ہوتا ہے, مطلب 6 7 6 5 4 3 2 1 Q. تو یہ آپ کے پاس یہ سگنل آ رہا ہوتا ہے. سو یو ہیو این آئیڈیا کہ لو جی اب آپ کٹ ہونے والے ہیں. تو اس سے پہلے اس قسم کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا, گالیاں دینا, یا میں نے اور بھی اس طرح کے ہو چکے ہیں, بلوپرز ہو چکے ہیں. کبھی کوئی بندہ یا کوئی خاتون جو اپنے بال ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, کوئی ٹائی ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, دس کین آل بی ڈن بفور دا کاؤنٹ ڈاؤن. سو آئی ایم سرپرائز کہ بی بی سی کی ایک نیوز اینکر جو ہے وہ اتنی بڑی غلطی کس طرح کر بیٹھی. تو بہرحال ایک خبر یہ بھی ہے کہ اس نے معافی شافی مانگ لی, اس نے باقاعدہ طور پہ جو ہے اس نے بیان جاری کر کے معافی مانگی ہے سارے معاملے کے اوپر. اچھا جی, اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس نواز شریف صاحب والا, اس پر اپیل میرٹ پر سننے کا فیصلہ کرتے ہوئے نیب کی جانب سے العزیزیہ ریفرنس دوبارہ سماعت کے لیے احتساب عدالت کو بھجوانے کی استدعا مسترد کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن نے سماعت کی. کمرہ عدالت میں نواز شریف لیگی رہنماؤں کے ہمراہ موجود تھے. دوران سماعت نیب پروسیکیوٹر نے استدعا کی کہ اپیل کا میرٹ پر فیصلہ کیا گیا تو پھر بھی تشنگی باقی رہ جائے گی, کیس ریمانڈ بیک کیا جائے تو احتساب عدالت دوبارہ فیصلہ سنا دے گی. جسٹس عامر فاروق نے نواز شریف کے وکلاء کو کہا کہ ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم خود اضافی شواہد دیکھ کر میرٹ پر فیصلہ کر دیں, دوسرا آپشن یہ ہے کہ ریفرنس دوبارہ احتساب عدالت کو ریمانڈ بیک کریں. اگر آپ کہتے ہیں تو میرٹ پر فیصلہ کر دیں گے, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے.
جج صاحب نے اعظم نذیر تارڑ کو کہا کہ کیس ریمانڈ بیک کر دیتے ہیں تو نواز شریف ملزم تصور ہوں گے، سزا یافتہ نہیں. ٹرائل کورٹ کو کیس کا دوبارہ فیصلہ کرنا ہوگا. نیب کا یہی رویہ رہا تو آپ کو بھی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ تارڑ صاحب نے کہا کہ جی نواز شریف کے ساتھ پہلے ہی بہت زیادتیاں ہو چکی ہیں، اس سے قبل بھی 2 اپیلوں پر فیصلہ اسی عدالت میں ہو چکا ہے. نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ جی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں عدالت نے فوٹو کاپی دستاویز کو بطور ثبوت ناقابل قبول قرار دیا. اس دستاویز کی کباڑ سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں. العزیزیہ ریفرنس میں اپیل پر نواز شریف کے وکیل کے دلائل مکمل ہو گئے. آئندہ سماعت پر نیب پروسیکیوٹر دلائل دیں گے. 12 دسمبر تک جو ہے اب یہ سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین جو ہیں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے اندر سرپرائزنگ فیکٹ یہ تھا کہ چودھری سرور وہاں پہ موجود نہیں تھے. اب میں نے اس وقت یہ بات ویسے کہی بھی تھی کہ چودھری سرور جو ہے نا وہ نون لیگ کے بھی سابقہ گورنر رہ چکے ہیں، تو ان کے لیے ذرا بڑا آکورڈ مطلب پوزیشن تھی کہ ایک نیو باس اور ایک فارمر باس آپس میں اکٹھے بیٹھ رہے ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے جنگ کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ جی وہ ذاتی وہ ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن ہے حمزہ کرامت صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ جو ہے وہ ملاقات نہیں ہو سکی، اور چودھری سرور جو ہے وہ قافلے کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہے ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اور چودھری شجاعت اور چودھری سرور جو ہے وہ ایک پیج پہ ہیں. میں اس خبر کو جو ہے وہ ڈینائی کروں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. چودھری سرور صاحب بالکل جانے والے تھے. چودھری سرور واز آن دا برنک آف لیونگ مسلم لیگ کاف، اور میں بالکل 200% یہ خبر میں دے رہا ہوں، اس کو کوئی چیلنج کر کے دکھائے، کیونکہ میں کافی انسائڈ انفارمیشن اس بارے میں رکھتا ہوں. یہ بیسکلی ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ ڈیل بنی نہیں، جس کی وجہ سے چودھری سرور صاحب جو ہے نا اب حالت مجبوری میں رک گئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیونکہ ڈیل نہیں بنی، لیکن تقریباً معاملہ جو ہے وہ طے ہو چکے ہوئے تھے. تو سیم پیج کچھ نہیں ہے، مجبوری کا پیج ہے، جس کی وجہ سے جو ہے. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ وہ جو چیف آرگنائزر تھے، مطلب نون لیگ کا جو وفد کیا ہوا تھا، اس میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر سینئر رہنما جو ہے وہاں پہ موجود تھے. لیکن قاف لیگ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے اتنی سی چھوٹی سی جماعت ہے، ہونڈا BRV کے اندر پوری آ جاتی ہے وہ، تو جتنے بندے تھے وہ بھی پورے نہیں تھے آپ کے پاس، کم از کم بندے تو پورے ہونے چاہیے تھے، لیکن ایک چودھری سرور صاحب جو اتنے سینئر لیڈر ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے. اس کے علاوہ جناب ہم نیوز نے ایک خبر دی ہے، وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے، وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا. نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اور دیگر مبینہ نون لیگی ورکرز کو وزارت اطلاعات و نشریات کے واٹس ایپ گروپ سے ڈیلیٹ کروا دیا ہے. ذرائع کے مطابق نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے ڈائریکٹریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشن سیل کا اچانک دورہ کیا. اس دوران انکشاف ہوا کہ میڈیا مانیٹرنگ سیل میں موجود سرکاری موبائل فون سے نون لیگ کے رہنماؤں کو خبریں اور رپورٹس حکومت ختم ہونے کے باوجود شیئر کی جا رہی تھیں. اس سے پہلے جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی تو مریم اورنگزیب جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات تھی نا، تو اس پہ نگراں وزیر اطلاعات نے افسران کو ڈانٹ پلائی اور تمام نجی رہنماؤں بشمول مریم اورنگزیب کا موبائل نمبر سرکاری موبائل سے ڈیلیٹ کروا دیا. ذرائع نے بتایا کہ نگراں وزیر اطلاعات نے بعد میں خود کو واٹس ایپ گروپ کا ایڈمن بھی بنا دیا اور افسران سے کہا کہ مجھے کیوں اس بارے میں نہیں بتایا گیا. تو اس مانیٹرنگ سیل سے الیکٹرانک، پرنٹ اور ڈیجیٹل میڈیا کی نگرانی کا کام لیا جا رہا ہے. وزارت اطلاعات اور نشریات نے گزشتہ سال ایک نجی کمپنی کو 78 کروڑ روپے کی مالیت کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویئر بنانے کا پروجیکٹ دیا تھا. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے، وہ یہ کہ جناب زاہد گشکوری صاحب نے ہی دنیا نیوز سے جو تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک خبر دی ہے. انہوں نے کہا 2024 کے انتخابات پاکستان کی تاریخ کے مہنگے ترین انتخابات تصور کیے جا رہے ہیں. ملک بھر سے امیدوار اور ان کے حامی 500 ارب روپے سے زائد میڈیا اشتہارات پر خرچ کریں گے. انتخابات میں عملے کی نقل و حمل، پولنگ کی مشق، تربیت، پرنٹنگ، معاوضے اور سیکیورٹی پر تقریباً 58 ارب روپیہ آپ کا اس الیکشن کے اوپر خرچ ہونے والا ہے. تیاری پکڑنے اس چیز کی. اور اعداد و شمار کے مطابق 2024 کے انتخابات پچھلے 3 عام انتخابات کی کل لاگت سے 100% زیادہ مہنگے ہونے جا رہے ہیں. اور 2008، 2013، 2018 کے عام انتخابات کا خرچ مجموعی طور پر 28 ارب روپے بنتا تھا. الیکشن کمیشن کے حکام بتاتے ہیں کہ سرکار کو سیکیورٹی انتظامات کے لیے 17 ارب روپے ادا کرنے ہوں گے. تقریباً 0.9 ملین سیکیورٹی اہلکار، یعنی 9 لاکھ سیکیورٹی اہلکار، ان میں تقریباً 20,000 پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ شامل ہوں گے. پولنگ کے دن پولنگ اسٹیشنوں پر تعینات اہلکاروں کی تعداد کم یا بڑھائی بھی جا سکتی ہے. انتخابات کے دن پولنگ اسٹیشنوں پر تقریباً 90,000 CCTV کیمرے بھی لگائے جائیں گے. تو یہ آپریشن جو ہے وہ اب آپ اندازہ کیجئے
کہ اس ملک کی اگلی حکومت بنانے کے لیے جو ہے وہ آپ کا تقریباً 58 ارب روپیہ خرچ ہوگا. ابھی آپ ذہن میں رکھیے گا یہ صرف الیکشنز منعقد کرانے کے لیے ہے. اس کے دوران جو امیدوار ہیں وہ اپنی الیکشن کیمپینز کے لیے، جلسوں کے لیے، جلوسوں کے لیے گاڑیاں رینٹ کے اوپر لینا، ورکرز کو کھانا کھلانا، بریانیاں اور مطلب یہ ان چیزوں کے اوپر جو خرچ آنا ہے وہ میرے خیال میں ایک ایک حلقے کے اندر بھی اور کچھ نہیں ہے. 25-30 کروڑ روپیہ تو ایک ایک حلقے میں کہیں نہیں گیا ایک امیدوار سے. یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو باقیوں کی کیا صورتحال ہوگی، یہ میں شہری حلقے کی میں کم از کم بات کر رہا ہوں. تو باقیوں کی کیا ٹوٹل ملا کے اگر آپ دیکھیں اس کی کیا صورتحال ہوگی وہ تو مطلب سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو لیٹس سی، آئی ہوپ کہ اتنا پیسہ خرچ ہونے کے بعد جو ہے کوئی ایسی لیڈرشپ آ جائے جو اس ملک کو کم از کم سنبھال ضرور سکے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.